وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ ان 3 سوالوں میں سے ایک تھا کہ جو پوچھے گئے تھے حضور سے امتحاناً. جیسے پہلے ایک سوال کیا گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے، کیا ماجرا تھا ان کے پہنچنے کا، ایسے یہ 3 سوال ایک مرتبہ انہوں نے پوچھوائے تھے یہودیوں نے، یہود کے علماء نے. یہ محمد نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ لوگ پوچھئے ان سے ذرا. پہلی بات تو یہ پوچھئے کہ روح کی کیا حقیقت ہے، دوسرے یہ ذوالقرنین کون تھے، ان کے کیا حالات تھے، تیسرے اصحاب کہف کون تھے. تو اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے سوالوں کا جواب سورہ کہف میں ہے جو اگلی سورت ہے. روح کے بارے میں یہاں مختصر جواب دیا جا رہا ہے. یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے. قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ تیرے رب، آپ کے رب کے امر میں سے ہے، یہ عالم امر کی شے ہے، اور نہیں دیا گیا تمہیں علم میں سے مگر تھوڑا سا. عالم امر کا علم تم حاصل نہیں کر سکتے. تمہارے لیے سارا علم جو ہے وہ عالم خلق کا علم ہے. تمہاری یہ ساری جو ان السمع والبصر والفؤاد، اس کی رسائی جو ہے وہ عالم خلق تک ہوگی، اس سے آگے نہیں. عالم امر کی باتیں جو ہیں ان میں عالم غیب ہے، وہ تمہارے لیے اس پر تمہیں ایمان بالغیب لانا ہوگا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ہاں یہ جان لو کہ یہ اس عالم خلق کی شے نہیں ہے، یہ روح جو ہے کچھ اور شے، کہیں اور سے آئی ہے، یہ عالم امر کی شے ہے. عالم امر جیسا کہ میں نے عرض کیا، یا فرشتے عالم امر سے متعلق ہیں، یا ارواح انسانیہ، یا ان کی کمیونیکیشن جو ہوتی ہے. فرشتہ جب بات کرتا ہے تو وہ روح جس کو ہم کہتے ہیں وحی، وہ بھی روح ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق عالم امر سے ہے، اور روح انسانی بھی انہی میں شامل ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.